الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد حضرات صوفیہ اکرام کے پاس بزرگان دین اور اللہ کے نزدیک ان کی نظر کی گہرائی، شعور کی بیداری، حقیقتوں سے آگاہی کی وجہ سے بنیادی چیزوں کی طرف توجہ زیادہ ہوتی، اعمال کی خرابیاں، اخلاق کی خرابیاں، اعتقاد کی کوتاہیاں، دنیاوی معاملات میں بگاڑ، معاشرت میں خرابیاں، معاملات میں بے اعتدالیاں، ان سب کے پیچھے وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیا چیز کار فرمائے، کیونکہ ان کی نظر گہرائی تک پہنچی ہوئی ہوتی، اسی لیے وہ اصل بنیاد کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں۔ چنانچہ انسان کا جو دل ہے وہ ان کے نزدیک بہت ہی اہم ہے، اس کو وہ اپنی محنت کا میدان بناتے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ مختصر سی بات یہاں آپ کو سنائی جا رہی ہے۔ دل کے روحانی بیماریاں بہت زیادہ ہیں جن کا اثر پوری انسانی زندگی پر پڑتا ہے۔ یہاں انہوں نے ایک لفظ بڑھایا ہے، دل کے روحانی بیماریاں، روحانی امراض، اس واسطے کہ دل کے جسمانی اور مادی امراض بھی ہوتے ہیں۔ دل کا پھیل جانا بھی ایک مرض ہے، دل میں دوران خون کا متاثر ہو جانا بھی ایک مرض ہے، دل کی حرکت میں بے اعتدالی کا پیدا ہو جانا بھی ایک مرض ہے۔ لیکن یہ وہ بیماریاں ہیں جس سے جسم بگڑتا ہے، جسم خراب ہوتا ہے۔ یہاں وہ بیماریاں مراد نہیں ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ روحانی بیماریوں کے لیے جو علاج بتایا جا رہا ہے، اس علاج سے دل کی یہ ظاہری بیماریوں کے دفع کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یہاں موضوع بحث وہ جسمانی مادی امراض نہیں ہیں، روحانی امراض ہیں۔ البتہ جسمانی مادی جو امراض ہوتے ہیں، ان امراض کے دفعیے میں روحانی بیماریوں کے لیے جو علاج بتایا جا رہا ہے اس سے مدد ملتی ہے۔ دل کے بیمار لوگوں کے لیے موجودہ سائنسی تحقیقات کے نتیجے میں جو مختلف چیزیں ان کے دل کو قوی کرنے، مضبوط بنانے، استعداد و صلاحیت بڑھانے اور اس میں بہتری پیدا کرنے کے لیے جو تدبیریں ان لوگوں نے سوچیں، ان میں سے ایک یہ کہ انسان کس قسم کی آواز نکالے، کس چیز کا زبان سے اظہار کرے جس کی وجہ سے اس کے دل کی کیفیت میں بہتری پیدا ہو، اس کے بارے میں تحقیق کرے۔ ہنسنے کا ایک عمل بتائے، کوئی اور لفظ بولنے کا ایک عمل بتائے، کسی اور قسم کی بات کرنے کا ایک عمل بتائے، اور آلوں سے دل کی کیفیت کو دیکھتے رہے۔ اسی درمیان میں ان لوگوں نے ایسے بیماروں سے یوں کہا کہ اللہ بولو، تو مشینوں میں ان لوگوں نے دل کی کیفیت دیکھی تو یوں کہا کہ جتنی ہماری بول کی لائن کی تدبیروں میں دل کی منفعت ہے، اس میں سب سے زیادہ فائدہ اللہ بولنے میں ہے۔ اس واسطے اب دل کے بیماروں کو مقرر کر دیے، صبح میں شام میں 60 وقت، 80 وقت اللہ اللہ بولا کرو۔ یہ دنیا کے ڈاکٹروں کی بات بول رہا ہوں میں، اس لیے سنا رہا ہوں کہ دل کے روحانی امراض کے علاج کے لیے جو بات یہاں آپ کو سنائی جا رہی ہے، اس سے اصل مقصود تو روحانی امراض کا علاج ہے۔ باقی دل سے متعلق جو جسمانی امراض ہیں ان کے دفعیہ میں اس سے مدد مل سکتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دل کے روحانی بیماریاں بہت ہیں
جن کا اثر پوری انسانی زندگی پر پڑتا ہے. ان میں چند بیماریاں نہایت خطرناک ہیں. ان میں سے ہر ایک صرف ایک مرض نہیں بلکہ سینکڑوں امراض کے وجود میں آنے کا سبب ہے. اسی لیے ہر وہ مومن جو اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کی صفت سے متصف ہونا چاہتا ہے اور ہونا چاہیے کہ وہ ایمان کا اہم ترین شعبہ ہے. ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. ان میں سب سے اونچی قول لا الہ الا اللہ اور سب سے معمولی راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹانا. اب بیچ کی بہت سی ہیں لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ کی صفات میں سے صرف ایک صفت بیان کی اور وہ ہے حیا. اتنی اہمیت ہوں گی جو تمام صفات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے. شرم جسے کہتے ہیں آدمی کے اندر ان میں پائی جانے والی وہ خصوصیت جس کی وجہ سے آدمی ہر ایسے عمل، ہر ایسے قول اور ہر ایسی حرکت سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے جو کسی اہم شخصیت کے سامنے کرنا ٹھیک نہیں ہوتا. وہ کیفیت کا نام حیا ہے. مولوی کو دیکھ کے گالی دیتے ہوئے زبان بند کر لیتے نا تو وہ جو ان کے سامنے ٹھیک نہیں، یہ ہے حیا. امام کو دیکھ کے سگریٹ پیچھے کر لیتے نہیں، وہ جو اندرون میں جو سبب ہے کہ بھئی یہ جو حرکت ہے یہ ان کے سامنے نہیں ہونی چاہیے، یہ جو اندرون میں ہے. خواتین میں بس پایا جاتا ہے کہ کوئی بھی مرد سامنے آتا ہے تو چپ جاتی. وہ جو کیفیت ہے اندرون میں، یہ جو وصف ہے، یہ جو خصوصیت ہے، یہ جو تقاضا اور داعیہ ہے، یہی حیا ہے. اور ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ لحاظ تو استاد کے مقابلے میں، شیخ کے مقابلے میں، امام کے مقابلے میں، ماں باپ کے مقابلے میں، کسی بڑی خاندان کی شخصیت کے مقابلے میں سب سے زیادہ لحاظ تو پروردگار عالم کا ہونا چاہیے. اور وہ وقت اگر جلا پا جاتا ہے، زندہ رہتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں آدمی کی زندگی قاعدے کی، سلیقے کی، طریقے کی وجہ. اسی لیے ہر وہ مومن جو اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کی صفت سے متصف ہونا چاہتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے دل کو خاص طور سے درج ذیل بیماریوں سے محفوظ رکھے. بیماریاں بہت زیادہ ہیں لیکن یہاں آسانی سے سمجھ میں آنے، یاد رہنے کے لیے یا جن چیزوں کی طرف خصوصیت سے زیادہ توجہ رکھنے کے لیے بتایا جا رہا ہے. ایک بیماری ہے دنیا کی محبت. چھوٹی بیماری ہے، ہزاروں بیماریوں کی ایک بیماری ہے. اور اس کی محبت کو نکالنے کے واسطے لفظ دنیا کی کا مفہوم ذہن میں رکھنا. دنی سے دنی، نکمی، بے قیمت، بے حیثیت، ردی. اسی لیے ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی فرماتے تھے اجازت نہیں ہے یہاں سے خود سے جانے کی، ورنہ یہ خراب دنیا میں کون رہنے کو تیار. خرابیاں خرابیاں، عیوب ہی عیوب، نقائص ہی نقائص، مصائب ہی مصائب، آفات ہی آفات. دنیا جو بنی دنیس، دنی مانا نکمی، بے قیمت، بے حیثیت، ردی مان. اب اس کی محبت نکالنے کے واسطے یہ لفظ کی طرف دھیان دینے، توجہ کرنے کے لیے بول رہے. قریب بھی ہے، آخرت کے مقابلے میں بول کے بھی دنیا بول. لیکن پروردگار عالم نے جو قرآن پاک میں جگہ جگہ فرما دیا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہت ہی اچھی ہے، شاندار ہے، دنیا کے مقابلے میں بہت اچھی. وابقی، شاندار بھی، پائیدار بھی، رہنے والی بھی ہے.
دنیا رہنے والی نہیں ہے، آخرت رہنے والی. دنیا بہتر نہیں ہے، آخرت بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. آخرت بہتر ہے آپ کے پاس دنیا سے. مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ. جو تمہارے پاس سے ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ رہنے والا ہے. کل شیء ہالک، ہر چیز ختم ہو جائے گا. کل من علیہا فان، ہر چیز کو بنایا. اسی لیے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں کوئی صاحب کوئی مکان خریدنے کے واسطے کسی سے بات چیت کر لے کے لکھائی پڑھائی کے واسطے کہ ذرا آپ لکھ دیجئے قاعدے قانون سے لکھ دے سکتے تو لکھے. کیا لکھے؟ ایک دھوکہ کھانے والے نے دھوکہ کھائے ہوئے سے مکان خریدا. نہ بیچنے والا رہے گا، نہ خریدار رہے گا، نہ ہی مکان رہے گا. ذہن منتقل کرنے کے واسطے اس میں ایسی چیز کی محبت دلوں میں بسی. کہتے ہیں کہ دل کے روگوں میں، دل کے بیماریوں میں، دل کے امراض میں، وہ امراض جو ایک مرض نہیں سینکڑوں بیماریوں کے وجود میں آنے کا سبب ہے، ان میں سے ایک دنیا کی محبت. دوسری بغض و عداوت، دوسروں کے بارے میں دل میں خراب جذبات، دشمنی، کینہ کپٹ، ناراضگی، جس سے ہمارا کوئی اصلاً کوئی کام متعلق نہیں ہے. ہماری آخرت کے جو اصل کام ہے. اور یہ دونوں بیماریوں کی جو بنیادی سبب ہے وہ یہ ہے کہ آخرت سے غفلت دل کی بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری. واقعہ یہ ہے کہ اگر ذکر کی ہوئی بیماریوں سے دل کو پاک کر لیا جائے تو انشاءاللہ روحانی اعتبار سے دل پوری طرح صحت یاب ہوگا اور پورا جسم انسانی اطاعت خداوندی کے جذبے سے سرشار اور گناہوں سے محفوظ ہو جائے. دل کو ہر طرح کی اخلاقی بیماریوں، روحانی امراض سے پاک رکھنے کے لیے تزکیے کی ضرورت ہوتی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ دل کو اتنا صاف ستھرا کر لیا جائے کہ وہ برے اخلاق سے خود بخود نفرت کرنے لگے. گندگی ہی میں آدمی رہتا رہے تو مکان گندا ہوتا رہے، جگہ گندی ہوتی رہے، زندگی گزارتا رہے. لیکن اگر آپ پاکیزہ صاف ستھرے ماحول میں جہاں ہر چیز سلیقے کی، طریقے کی، صفائی والی، خوشبو سے معمور، پاکیزہ، نظیف اور نہایت ہی دیدہ زیب چیزوں کے ساتھ میں مزین پرفضا ایسے ماحول میں عرصے تک رہے، اس کے بعد میں کسی گندی جگہ کو آئے تو وہاں رہنا تو دور کی بات ہے، وہ ایک نظر جو پڑ جاتی ہے اسی سے آدمی کے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اتنا صاف کرنا دل کو، اتنا صاف کرنا، اتنا صاف کرنا کہ خود ہی بری جو چیزیں ہیں اس سے نفرت ہونے لگے اور اخلاق فاضلہ کا شوقین بن جائے. جب آدمی کا دل مزکا اور مجلہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے رضا الہی کا راستہ سہل اور آسان ہو جاتا ہے. اسی بنا پر قرآن کریم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں بتاتے ہوئے بطور خاص وَيُزَكِّيهِمْ کو ذکر کیا گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پر پوری توجہ رکھی، یہاں تک کہ آپ کی صحبت اور بہترین تربیت کی بدولت وہ صحابہ امت کے تمام بعد میں آنے والے اولیاء، مشائخ، علماء سے افضل قرار پائے اور ان کو زبان نبوت سے نجوم ہدایت کا لقب عطا ہوا، ہدایت کے ستارے. تزکیے کے بعد ان کی صفات عالیہ کیا تھیں؟
حضرات صحابہ کی، ان کا ذکر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بیان کردہ الفاظ کی ترجمانی میں یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ جس کو پیروی کرنی ہو وہ مرحومین کی پیروی کرے، اس لیے کہ زندہ لوگ فتنے سے محفوظ نہیں، اور وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو اس امت میں سب سے افضل تھے، جن کے دل سب سے زیادہ نیک تھے، جو علم کے اعتبار سے سب سے گہرے اور تکلفات میں کمتر تھے۔ تکلف نہیں ہوتا تھا حضرات صحابہ کرام کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنے نبی کی رفاقت اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے منتخب فرما لیا تھا، لہذا ان کی فضیلت پہچانو، ان کے نقش قدم پر چلو، جہاں تک ہو سکے ان کے اخلاق و سیرت پر مضبوطی سے قائم رہو، کیونکہ وہ سیدھے راستے پر گامزن تھے۔ الغرض دل کو قساوت سے، سختی سے محفوظ کر کے صاف ستھرا اور نیکیوں کا عادی بنانا ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے محنت اور ہمت بلند کرنے چاہیے۔ جو شخص جتنا زیادہ تزکیے میں آگے بڑھے گا اتنا ہی قرب خداوندی میں آگے بڑھتا چلا جائے گا اور رحمت الہی سے مالا مال ہو جائے گا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نسبتیں حاصل بہت سی ہیں غلام، زندگی گلزار ہی گلزار ہے۔ پروردگار عالم جب مل جاتے ہیں نا کسی کو پھر ہمیشہ مزے میں رہتے۔ دیکھنے والے کو کبھی کبھی ایسا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ شاید بھی تکلیف میں ہے، مگر وہ اصل میں تکلیف میں نہیں رہتا، ہم تو مزے میں رہتے۔ بڑی چیز، سب سے بڑی چیز مل جانے کے بعد چھوٹی چیزوں کی طرف دھیان ہی نہیں رہتا، تو اس کا ملنا نہیں ملنا کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دل کا تزکیہ کیسے کیا جائے اور اس کو روحانی رذیل چیزوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی جائے۔ اس سلسلے میں رہنمائی فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کو صاف کرنے اور مانجنے کا آلہ ہوتا ہے، اور دل کی صفائی کا ذریعہ اللہ تعالی کا ذکر ہے، اور ذکر اللہ سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالی کے عذاب سے بچانے والی نہیں۔ ایک دوسری روایت میں ارشاد ہے ذکر اللہ شفاء القلوب، اللہ تعالی کا ذکر دلوں کے بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دلوں کو پاکیزہ کرنے کا ذریعہ اللہ تعالی کا ذکر مبارک، یعنی جتنا زیادہ ذکر الہی میں اپنے آپ کو لگائیں گے اتنا ہی دل صاف ہو، خیر کی توفیق عطا کی جائے گی، دل کی بیماریاں دور ہوں گی، جن کی بنا پر دل کو سکون و اطمینان کی دولت نصیب ہوگی۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، سن لو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ذکر کے بارے میں توجہ تو بار بار دلائی جاتی ہے، صبح شام کے اذکار بھی بتا دیے گئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اتنی مرتبہ تسبیح پڑھ لو، اس کے باوجود پھر اس کی تکرار غائب ہوتی۔ بھائی اس کی تکرار اس واسطے ہے کہ تکرار کرتے کرتے، سنتے سنتے، سناتے سناتے کیا کیفیت ہو جائے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ ہم مصداق بن جائیں، یعنی اللہ کی یاد دل میں جم جائے، دل کا رخ پروردگار عالم کی طرف ہو جائے، ہمیشہ یاد الہی میں مستغرق رہنے لگ جائیں۔ کیسے تھے ہمارے بزرگ، ہمارے اکابر؟ اس کی ترجمانی آپ کلام غلام میں پڑھیں گے تو جگہ جگہ ملے گی کہ ان کی کیا حال ہے۔ اس جگہ حضرت فرماتے ہیں ان کا مخصوص انداز ہے اور خاص اصطلاح ہے، تیری یاد اور شہود پر
میری زندگی کا ثبات ہے، تیرا وصل میری حیات ہے، تیرا فصل میری ممات ہے۔ مگر سمجھ میں اکثر کو نہیں آیا۔ 2 مراحل پورے کر لینے کے بعد کفر و کفریات، شرک و شرکیات سے اپنے آپ کو پاک کر لینے کے بعد، حسن عقیدہ حسن عمل کے حامل ہونے کے بعد، تقویٰ اور پرہیزگاری میں آگے قدم بڑھاتے ہوئے جب علم قرب آدمی کو حاصل ہونے لگتا ہے اور قرب الہی کے حقائق منکشف ہوتے ہیں اور آدمی کو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے بندوں سے قریب ہوں، میں اپنے بندے سے اقرب ہوں، میں اپنے بندے کا محیط ہوں اور میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں۔ یہ بھی باتیں سمجھ میں آنا شروع ہوئی۔ قرآن شریف ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ بتا دیجئے کہ میں تو پاس ہی ہوں۔ حضرات صحابہ نے پوچھا تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے، پروردگار ہمارا کہاں ہے؟ دور ہے تو ذرا زور سے بولیں، قریب ہے تو اس سے سرگوشی اور مناجات کریں۔ جواب میں اللہ نے فرمایا اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجیے میں تو قریب ہی ہوں۔ ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قریب ہے تو پھر اس کے بعد میں سوال پیدا ہوتا ہے کتنے قریب ہیں؟ اور اس کا جواب ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، انسان کی جو جان کی رگ ہے، شہ رگ، اس سے زیادہ قریب ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، تم جتنا قریب ہو اس سے زیادہ ہم تمہارے قریب ہیں۔ اس قدر ان کی قربت۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہی ہے جہاں گئے تم۔ أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر تمہارا رخ ہو ادھر اللہ ہی کی ذات۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ، اللہ تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ سب قرآن شریف ہے نا، جب یہ مضامین کھلتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں باہر وہی دیکھنا یہ شہود کہلاتا ہے، اندرون میں وہی پانا یہ یافت کہلاتا ہے۔ اب ذرا سا سمجھو تیری یافت اور شہود پر، آپ کو دیکھتے رہنے، آپ کو پاتے رہنے ہی میں میری زندگی ہے، اور جس وقت میں جس لمحے میں یہ کیفیت منقطع ہو جائے وہی میری موت۔ تیرا وصل میری حیات ہے، تیرا فصل میری ممات ہے۔ لیکن اس تیسرے مرحلے پر پہنچنے کے واسطے یہ 2 سیڑھیاں تو پار کرنا نا، اس کے واسطے جدوجہد ہے، محنت ہے، کوشش ہے۔ تو یہ جو ذکر کی کثرت کے بارے میں توجہ دلائی جاتی رہتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے ہمہ وقتی طور پر آدمی پروردگار عالم کو یاد رکھنے والا بن جائے، اس کا دل یاد الہی سے سرشار ہو۔ ظاہر ہے کہ آدمی مطمئن اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ اسے آئندہ کی زندگی میں کوئی خطرہ درپیش نہ ہو، اور جو شخص گناہ کرنے والا ہے وہ مطمئن نہیں ہو سکتا، اس لیے اسے آئندہ اپنی بدعملیوں کی سزا کا خطرہ ہمیشہ دامنگیر رہے گا جو اس کی زندگی کو مقدر کرتا رہے گا۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ دنیا اور آخرت میں وہی لوگ اطمینان و عافیت میں رہ سکتے ہیں جو ذکر الہی میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں اور گناہوں سے بچتے رہیں۔ مطلق ذکر الہی کے ساتھ خاص طور سے استغفار کو بھی احادیث طیبہ میں دل کی صفائی اور پاکیزگی کا سبب بتایا گیا ہے۔ جیسے ذکر الہی دل کی صفائی کا سبب ہے، ایسے ہی خصوصیت سے احادیث مبارکہ میں استغفار کو بھی دل کی صفائی اور پاکیزگی کا سبب بتایا۔ کتاب الدعاء طبرانی میں یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے ان للقلوب صدا كصد النحاس وجلاؤها الاستغفار، دلوں میں بھی تانبے کی طرح زنگ لگتا ہے جس کی صفائی کا ذریعہ استغفار ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا میرے دل پر غبار سا آ جاتا ہے، چنانچہ میں ہر دن 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ دیگر احادیث میں بھی کثرت سے استغفار کرنے کی تاکید وارد ہوئی ہے۔ اس کے ذریعے دل کی صفائی کی اصل وجہ یہ ہے کہ گناہوں پر ندامت کے ساتھ جب آدمی استغفار کرے گا
تو ندامت و شرمندگی کی بنا پر خود بخود دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی اور رب العزت کی بڑائی اور اپنی عاجزی کا احساس پیدا ہوگا، اور یہ احساس دل کے تزکیے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ تدبیر دل کی صفائی کے لیے ایک ہے ذکر اللہ کی کثرت، دوسرا ہے استغفار کی کثرت، تیسرے دل کی صفائی کے لیے اللہ والوں کی صحبت بھی بے مثال تاثیر رکھتی ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ارکعوا مع الراکعین اور کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو جیسی ہدایات دے کر اس جانب رہنمائی فرمائی ہے کہ اعمال صالحہ کا شوق اور بری باتوں سے بے رغبتی کا ملکہ حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کی صحبت میں وقت لگانا اور ان کے دامن فیض سے وابستہ ہونا بھی انتہائی مؤثر اور مفید ذریعہ ہے۔ رمضان المبارک میں اعتکاف کی عبادت بھی اسی مقصد سے مشروع کی گئی ہے کہ آدمی کو ایسا ماحول ملے جہاں رہ کر وہ یکسوئی کے ساتھ عبادت طاعت میں وقت لگا سکے اور گناہوں کی جگہوں سے محفوظ رہ سکے۔ تجربہ یہ بتاتا ہے، صاحب کتاب لکھتے ہیں، تجربہ یہ بتاتا ہے کہ دلوں کا تزکیہ محض کتابیں پڑھ لینے اور معلومات کے ذخیرے جمع کر لینے سے ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ اس مقصد کی تحصیل کے لیے اصحاب معرفت اولیاء اللہ سے وابستگی اور ان کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح آدمی جسمانی امراض کے علاج کے لیے بہترین اور قابل ڈاکٹر کو تلاش کر کے اپنے کو اس کے حوالے کر دیتا ہے اور اس کے بتائے ہوئے نسخے پر عمل کر کے اور پرہیز کا اہتمام کر کے شفا حاصل کرتا ہے، اسی طرح اپنے روحانی امراض کے علاج کے لیے بھی ماہر روحانی طبیب تلاش کرنا چاہیے۔ دل کے چھپے ہوئے امراض کا آدمی خود اپنا علاج نہیں کر سکتا، نفس کے مکائد اتنے خطرناک ہیں اور شیطان کے فریب اتنے گہرے اور باریک ہیں کہ ان کا ادراک خود آدمی کو نہیں ہو سکتا، بلکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز کو آدمی عین عبادت سمجھا رہتا ہے وہی اس کے لیے ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ اور زہرناک ہوتی ہے۔ اس طرح کے امراض کی تشخیص شیخ کامل ہی کر سکتا ہے۔ اب یہ کیسے پتا چلے کہ کون شیخ کامل ہے اور کون ناقص؟ تو اس سلسلے میں حضرت مجدد الملت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے درج ذیل 10 علامتیں بتائی جن کو دیکھ کر شیخ کامل کو پہچانا جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ اصلاح کے سلسلے میں پوچھتے رہتے ہیں کہ بھئی کہاں مناسب ہے کیا نہیں۔ کچھ لوگوں کی نشاندہی ان کے مزاجوں کے حساب سے کر دی جاتی ہے، بعض لوگوں کے واسطے عمومی حیثیت سے کچھ نشانیاں اور علامتیں بدلا دی جاتی ہیں، اور بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کسی سے متعلق ہوتے ہیں تو پھر کسی اور سے متعلق ہونا چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو اس لائن کی ضروری ہدایات و معلومات ہیں وہ بھی حاصل کرتے رہنے چاہیے۔ شیخ کامل وہ ہے جس میں یہ علامتیں ہوں: بقدر ضرورت علم دین رکھتا ہو، بہت ضروری شرط ہے، کچھ ہے نہیں کچھ نہیں جانتا۔ گزشتہ پیوستہ کسی مجلس میں آیا تھا نا، ایک صاحب بہت باریک قسم کی باتیں پوچھ رہے تھے کسی بزرگ کے پاس رہ کر ایک عرصے تک۔ انہوں نے پوچھا کہ بھائی ذرا نماز سے متعلق مسائل تو سمجھاؤ، تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں۔ بقدر ضرورت علم دین رکھتا ہو، عقائد اور اعمال و اخلاق میں شرع کا پابند ہو، شرع شریف اسلام کے جو عقیدے ہیں، اسلام کے جو اعمال و اخلاق ہیں اس کا پابند ہو، دنیا کی حرص نہ رکھتا ہو، لوگوں کے مال پر چیزوں پر اس کی نظر نہیں۔ یہ تو بہت بڑی دولت تقسیم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان سے دنیا غنی لینے والے نہیں ہوتے۔
ایک کौड़ी کی حیثیت بھی نہیں رہتی ان کی نگاہ میں پوری دنیا کی. تو وہ دنیا کے سلسلے میں ان پر نظر کیسے رکھیں گے؟ آنے والا تو آ رہا ہے بڑی چیز لینے، اور جس کے پاس میں آ رہا ہے وہ اس سے چھوٹی چیز کا امیدوار، بے حیثیت چیز کا خواہش مند ہے اور آرزو مند ہے. دنیا کے حرص نہ رکھتا ہو. آپ یہ مت سمجھنا مجھے کامل ہونا ہی نہیں ہے تو میں حرص رکھ سکتا ہوں، یہ مت سمجھیے آپ. یہ سب خرابیاں ہیں، اس لیے گنا دی جا رہی ہیں کہ اپنے اندر نہ آنے پائیں. کمال کا دعویٰ نہ کرتا ہو، کمال کا دعویٰ نہ کرتا ہو کہ میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں. یہ بھی دنیاوی شعبہ ہے، یہ بھی دنیاوی شعبہ ہے. ہر بار لوگ کبھی کبھی بولتے ہیں سر کیا بات ہے نہیں معلوم، محلے میں سارے لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے رہتے، ستاتے رہتے، حالانکہ سب سے زیادہ پابند میں ہی ہوں پورے محلے میں. دنیا کی حص نہ رکھتا ہو، کمال کا دعویٰ نہ کرتا ہو کہ یہ بھی دنیا کا شعبہ ہے. کسی شیخ کامل کی صحبت میں چند دیر رہا ہو، کچھ عرصہ کسی شیخ کامل کی صحبت میں رہا ہو. علامتیں ہیں شیخ کامل کی. اس زمانے کے منصف علماء اور مشائخ اس کو اچھا سمجھتے ہیں. جس زمانے میں وہ ہے اس زمانے کے انصاف پسند جو علماء ہیں اور اس زمانے کے جو اہل اللہ ہیں اس کو اچھا سمجھتے ہیں. بنسبت عوام کے خواص یعنی سمجھدار دیندار لوگ اس کی طرف زیادہ مائل ہوں. بنسبت عوام کے خواص یعنی دیندار لوگ اس کی طرف زیادہ مائل ہوں. ایک اور اہم علامت ہے، جو لوگ اس کے مرید ہیں ان میں اکثر کی حالت شریعت کے اعتبار سے اور دنیاوی حرص کی قلت کے اعتبار سے اچھی ہو. زیادہ تر اس کے جو مرید ہیں پابند شرع رہتے ہیں اور مال کی طلب نہیں رکھتے ہوں. اور کیسا ہو؟ کہتے ہیں وہ شیخ تعلیم و تلقین میں اپنے مریدوں کے حال پر شفقت رکھتا ہو اور ان کی کوئی بری بات سن کر یا دیکھ کر ان کو روک ٹوک کرتا ہو. اسی طریقے سے سنیں، کامل شیخ کون ہے، بہترین شیخ کون ہے؟ جو مرید کی غلطی کو دیکھ کر روکے ٹوکے. اور مرید ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی جانب سے بغیر کسی رکاوٹ کے اجازت ہو کہ شیخ ٹھوکے. اس کے بغیر کہاں کا مرید ہے؟ یہ ہم اپنی طرف سے بڑھایا ہمارا اس میں نہیں ہے. کوئی بری بات سن کر یا دیکھ کر ان کو روک ٹوک کرے. یہ نہ ہو کہ ہر ایک کو اس کی مرضی پر چھوڑ، جسے جی میں جو آیا کرتا چلا جائے. اسی بات سے اگر آپ حضرات آئیں گے خانقاہ وغیرہ میں تو یہ ٹوٹی کھول کے کھلا وضو کرنے کی اجازت بھی نہیں ملے گی. وہاں تو متعینہ لوٹا اس کو باندھ کے رکھیں گے، بقدر ضرورت پانی سے وضو کرنے کی عادت ڈالو. کھول کے بیٹھ جا رہے ہیں، 4 لوٹے 5 لوٹے ایک وضو میں. نماز اللہ کا حکم پورا کرنے جا رہے ہیں، پانی کا اسراف کرتے ہوئے تو کیا نورانیت آ جائے گی. اس کی پابندی کرنا پڑے گا. زبان بھی بند، اور جو پلاسٹک کا ٹکڑا ہے وہ تو بند ہی رہنا چاہیے. وہاں کے قیام کے زمانے میں اللہ کی کوئی شدید ضرورت. ایسا نہیں کہ اس کو اس کی مرضی پر چھوڑ دے. یہ 8ویں علامت تھی. 9ویں علامت، اس کی صحبت میں چند بار بیٹھنے سے دنیا کی محبت میں کمی ہو اور حق تعالی کی محبت میں ترقی محسوس ہوگی. 10ویں علامت ہے، خود بھی وہ ذاکر و شاغل ہو کہ بغیر عمل یا عزم عمل تعلیم میں برکت نہیں ہو. یہ 10 علامتیں. جس شخص میں یہ علامات ہوں پھر یہ نہ دیکھے کہ اس سے کوئی کرامت بھی صادر ہوتی ہے یا نہیں.
یا اس کو کشف بھی ہوتا ہے یا نہیں، یا یہ جو دعا کرتا ہے وہ قبول بھی ہو جاتی ہے یا نہیں، یا یہ صاحب تصرفات ہے یا نہیں، کیونکہ یہ چیزیں مشیخت کے لوازم یا ولایت کی علامتوں میں سے نہیں ہے۔ کوئی دور اللہ کے فضل سے مذکورہ صفات، مذکورہ علامات سے متصف اولیاء اور اصحاب معرفت سے خالی نہیں رہا ہے۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں کوئی دور اللہ کے فضل سے ان علامات کے رکھنے والے اولیاء اور اصحاب معرفت سے خالی نہیں رہا ہے۔ الحمدللہ آج بھی ایسے اکابر موجود ہیں جن سے وابستہ ہو کر ہزاروں ہزار افراد دلوں کے تزکیے پر محنت کر رہے ہیں۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، اس کا خیال رکھنا، دل اچھا بنانا، اس کے واسطے ذکر الہی کی کثرت، استغفار کی کثرت، اہل اللہ کی صحبت، اور اپنا اصلاحی ربط و تعلق کسی ایسے شیخ سے جو ہماری اپنی نگاہ میں شیخ کامل ہو اور جس کے پاس بیٹھنے سے اپنی ذات کو زیادہ نفع محسوس ہوتا ہو اور اس سے مناسبت ہو، اس سے بھرپور استفادے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ صحیح علم و عمل کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کل صبح ہفتہ اور اتوار 2 دن، کل صبح سے محبوب نگر میں 2 روزہ سلسلے کا اجتماع ہے، مدرسہ الکوثر محبوب نگر شاہ صاحب گٹا پر۔ آپ حضرات میں سے جو آج شام پہنچ سکتا ہو رات میں وہاں پہنچ جائے، اور جو کسی وجہ سے رات نہ پہنچ سکے تو کم از کم صبح کی اولین ساعتوں میں، یہاں سے 2-2.5 گھنٹے کے سفر کی مسافت پر ہے، وہ پہنچے تاکہ کم از کم دوسری مجلس سے وہ وہاں کے پروگرام سے فائدہ اٹھا سکے۔ اس کا خیال رکھیں۔ خواتین کو بھی لانا چاہیں تو محرم کے ساتھ خواتین آ سکتی ہیں، اور مخصوص صرف اصلاح کی نیت سے، استفادے کی نیت سے، ایمانی اور دینی اعتبار سے اپنے اندرون میں تحریک بڑھانے کی نیت سے، اللہ کو راضی کرنے کے قصد سے آنا چاہیے، یعنی کہ کوئی اور نیتیں اس میں رکھ لی جائیں، گھر میں رہتے رہتے بیزار ہو گئے چلو 2 دن جا کے آ جاؤں گا، اب تک محبوب نگر جانا ہی نہیں ہوا، دیکھیں گے وہ ضلع کیسا ہے، جی اس قسم کی چیزیں نہیں، نیت پاکیزہ رکھتے ہوئے شریک ہونے کی کوشش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى، اللہم اعنا بالعلم وزینا بالحلم واکرمنا بالتقوى وزمنا بالعافیہ۔ صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔